نہایت مذموم خصلت اور ایک ذنب عظیم کے بارے میں ہے، ایک ایسے گناہ کے بارے میں جو دلوں میں فساد پیدا کرتا ہے، سینوں میں کدورت بھرتا ہے اور لوگوں کے درمیان محبت کی شمعیں بجھا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ گناہ عظیم غیبت ہے، ایک خطیر سماجی بیماری جو لوگوں کی محفلوں اور ان کے ذرائع ابلاغ میں اس حد تک پھیل چکی ہے کہ شاید ہی کوئی شخص اس سے محفوظ ہو اور شاید ہی کوئی زبان اس سے پاک ہو۔ یہ گناہ عظیم غیبت ہے جو کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے اور عیوب میں سے نہایت قبیح عیب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مَلْتَقَمَ أَحَدٌ لُقْمَةً شَرًّا مِنْ اغْتِيَابِ مُؤْمِنٍ، کسی نے مومن کی غیبت سے بڑھ کر کوئی برا لقمہ منہ میں نہیں لیا۔ اور کیسے نہ ہو کہ اس میں انسان کا سب سے قیمتی متاع اور اس کی عزت نفس، اس کی ساکھ اور اس کی آبرو کو سخت دھچکا پہنچتا ہے۔ یہ گناہ کبیرہ غیبت ہے، ایک ایسی آفت جو تباہ کن بیماریوں کا راستہ کھول دیتی ہے، تہمت و چغل خوری کی راہ ہموار کرتی ہے، کینہ اور دشمنی کا ذریعہ ہوتی ہے اور جھوٹی افواہوں کا سرچشمہ بن جاتی ہے۔ تو اللہ کے بندو، غیبت کہتے کسے ہیں؟ تو سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق غیبت یہ ہے کہ ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا اس طرح تذکرہ کرنا جو اسے ناپسند ہو۔ عرض کی گئی، آپ یہ دیکھیے کہ اگر میرے بھائی میں وہ بات واقعی موجود ہو جو میں کہتا ہوں تو کیا پھر بھی غیبت ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ فقد بہتہ، جو کچھ تم کہتے ہو اگر اس میں موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں وہ موجود نہیں تو تم نے اس پر بہتان لگایا ہے، یعنی تم نے اس پر جھوٹ اور بہتان تھوپ دیا ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، پس اے عقل مندو اللہ سے ڈرتے رہو۔ میرے بھائیوں، آپ اس سے کہیں زیادہ معزز و مکرم ہیں کہ ایسے گناہ میں مبتلا ہو جائیں جس سے آپ کے رب نے آپ کو اپنے اس فرمان میں خبردار کیا ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اور نہ کوئی کسی سے غیبت کیا کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سو اس کو تو تم ناپسند کرتے ہو۔ اللہ کی پناہ، کتنا مکروہ ہے یہ عمل اور کتنا سنگین ہے یہ جرم کہ انسان اپنے بھائی کا گوشت کھائے، یعنی اس کی غیبت کرے اور اس کی عزت پر حملہ آور ہو۔ اللہ کے بندو، غیبت کا فرد، خاندان اور معاشرے پر کتنا ہولناک اثر ہے، کتنے ہی گھر اس کی وجہ سے اجڑ گئے، کتنے ہی خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے، صرف اس ایک جملے کے سبب جو شوہر نے بیوی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں کہا، یا بیوی نے اپنی شوہر کی غیبت اپنے گھر والوں کے سامنے کی۔ کتنے ہی محرم رشتے قطع تعلقی کا شکار ہو گئے، کتنی ہی قربتیں ختم ہو گئیں اس وجہ سے کہ بھائیوں اور قرابت داروں میں ایک دوسرے کی غیبتیں ہونے لگ گئیں، اور کتنی ہی جگہ دفتری فضا مکدر ہو گئی، اداروں اور کام کا ماحول تہس نہس ہو گیا، آپسی تعلقات بکھر گئے، جس کا سبب چند دل خراش جملے بنے جو بند دروازوں کے پیچھے مجلسوں میں ملازمین اپنے ساتھیوں یا افسران کے خلاف دہراتے پھرتے ہیں۔
یہاں تک کہ غیبت پسندیدہ مشغلہ بن جاتا ہے، پختہ عادت بن جاتی ہے اور ایک خوفناک وبا کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جس کے نتیجے میں تعاون کی جگہ نفرت لے لیتی ہے، اجتماعیت پارا پارا ہو جاتی ہے اور کام کی فضا بگڑ کر رہ جاتی ہے۔ تو اے رب کریم، ہماری زبانوں کو غیبت سے پاک فرما، ہمارے دلوں کو کینہ سے صاف کر اور ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما، اور ان کی اطاعت کی بھی جن کی اطاعت کا تو نے ہمیں اپنے اس فرمان میں حکم دیا۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبيه وعبده وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه من بعده، اما بعد۔ اے اصحاب ایمان، کیا میں آپ کو وہ طریقہ نہ بتاؤں جس کے ذریعے آپ غیبت سے بچ سکتے ہیں؟ تو سنیے، رب تعالیٰ کی نگرانی کو ہر لمحہ پیش نظر رکھیں اور اس کے اس فرمان کو ہمیشہ یاد رکھیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ وہ منہ سے کوئی بات نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک ہوشیار نگہبان ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، کتنی ہی ایسی باتیں جو کسی کی غیر موجودگی میں عیب جوئی کے طور پر کہی جاتی ہیں، انسان انہیں اہمیت نہیں دیتا مگر ان کا انجام تباہی اور بربادی بن کر سامنے آتا ہے۔ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان نہیں سنا جب آپ نے اپنی ایک زوجہ محترمہ سے فرمایا، جنہوں نے اپنی کسی بہن کے کوتاہ قد ہونے کی طرف محض اشارہ کیا تھا، لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ، تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر وہ سمندر کے پانی میں گھول دی جائے تو وہ اس کا ذائقہ بدل ڈالے۔ میرے بھائیوں، غیبت سے بچنے کا ایک مؤثر ذریعہ یہ بھی ہے کہ بندہ مومن اس کے دردناک اثرات کو یاد رکھے کہ جب یہ بات اس شخص کے کانوں تک پہنچے گی جس کی غیبت کی جا رہی ہے تو اس کا دل کتنا زخمی ہوگا، اس کی عزت نفس کتنی مجروح ہوگی اور اس کی زندگی پر اس کا کتنا منفی اثر پڑے گا۔ پھر جو دوسروں کی غیبت کرتا ہے وہ خود سے یہ سوال کرے کہ کیا وہ خود اس مقام پر ہونا پسند کرے گا جہاں غیبت کا شکار شخص ہے؟ اگر جواب نفی میں ہے تو وہ اپنے بھائی کے لیے وہ کیوں پسند کرتا ہے جسے وہ خود کے لیے ناپسند کرتا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اذکر اخاک اذا غاب عنک بما تحب ان یذکرک بہ ودع منہ ما تحب ان یدع منک۔ اپنے بھائی کا ذکر اس کی غیر موجودگی میں اسی طرح کرو جیسا تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہارا ذکر کرے، اور اس کے وہ عیب چھوڑ دو جو تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہارے عیب چھوڑ دے۔ تو میرے بھائیوں، جب آپ کسی ایسی مجلس میں بیٹھیں جس میں غیبت ہو رہی ہو تو نہ تو خود غیبت میں شریک ہوں اور نہ ہی غیبت کرنے والے کی باتوں کی تائید کریں۔ کیا آپ نے شاعر کا یہ قول نہیں سنا، اذا جاریت فی خلق دنیئا فانت ومن تجاریہ سواء، جب تم کسی بری خصلت والے کا ساتھ دیتے ہو تو تم اور وہ بدخلق ایک ہی جیسے شمار ہوں گے۔ بلکہ آپ اپنے بھائی کی عزت نفس کا دفاع کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، جو شخص اپنے بھائی کی عزت و ناموس کا دفاع کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن
اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور کر دے گا۔ اور اگر آپ سے کسی بھائی کی غیبت سرزد ہو گئی ہو اور وہ بات کسی اور ذریعے سے اس تک پہنچ جائے تو اس سے معافی مانگیں، درگزر کی التجا کریں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور اس کے لیے استغفار کریں، اور جس قدر آپ نے اس کی غیبت کی ہے اسی قدر اس کی اچھائیاں بھی بیان کریں۔ تو آئیے اپنے رب سے معافی مانگتے ہوئے اپنی زبانوں کو محفوظ رکھنے کا عزم کرتے ہوئے آج ہی سے اللہ سے ایک عہد کریں کہ ہم اس مذموم صفت غیبت کو ترک کریں گے، اور اپنی اولاد اور اہل خانہ کو بھی یہ تعلیم دیں گے، کیونکہ اس میں ہمارے رب کی رضا ہے اور ہمارے معاشرے کی حفاظت ہے۔